بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد ينوب عنه ما علیہ دل ککل۔ اچھا، کہ مفعول مطلق کا عامل 12 موارد وہاں پر حذف ہوتا ہے، 12 موارد اور 12 چیزیں اس کی نائب بنتی ہیں، ٹوٹل 12 چیزیں نائب بن جاتی ہیں اور عامل حذف ہو جاتا ہے۔ جو نائب بن گیا اس کو ہم نائب کہیں گے، اور جو حذف ہو گیا ہے اس کو منوب عن کہیں گے۔ وقد ینوب عنہ ما دل، نہیں غلط بتا دیا، عامل حذف نہیں ہو جاتا، خود مصدر یعنی خود مفعول مطلق حذف ہو جاتا ہے۔ کیا حذف ہو جاتا ہے؟ عامل نہیں، غلط بتا دیا میں نے پہلے، بلکہ خود مصدر یعنی خود مفعول مطلق حذف ہو جاتا ہے اور مفعول مطلق کی جگہ میں 12 چیزیں نائب بنتی ہیں۔ پھر بتا دیتا ہوں، عامل حذف نہیں ہوتا ہے بلکہ خود مفعول مطلق حذف ہو جاتا ہے اور اس کے 12 چیزیں اس کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے گن کے دے دیتا ہوں 12 چیزیں، ٹھیک ہے۔ وقد ینوب عنہ، نائب ہو جاتی ہے عنہ اس مصدر کی، ما دل علیہ وہ چیزیں جو اسی مصدر پر یعنی مفعول مطلق پر دلالت کرتی ہے، ما دل علیہ وہ ٹوٹل 12 چیزیں، ککل مضاف الیہ۔ نمبر 1 لفظ کل جب اضافہ ہو مصدر کی طرف، چونکہ مصنف نے 2 موارد بتا دے دیا ہے، باقی موارد نیچے شارح بتا دے دے گا۔ ککل مضاف الیہ، جب لفظ کل اضافہ ہو مصدر کی طرف تو یہ نائب مفعول مطلق ہوتا ہے۔ مثلا کا جد کل الجد، اچھا یہ جد کل الجد میں اصل میں تھا جد جدن کل الجد تھا، کرو جد و جہد، جد و جہد کرو جتنی کر سکتے، جتنی تم میں طاقت ہے، جتنی توانائی ہے اتنی ہی کوشش کرو، جد و جہد کرو، یہ اس مثال کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ممکن کوشش کرو۔ یہاں پر لفظ کل جو کہ الجد کی طرف اضافہ ہو گیا ہے مصدر کی طرف، الجد کی طرف اضافہ ہو گیا ہے مصدر کی طرف، یہ نائب بن گیا ہے جدن کا، نمبر 1۔ وبعض لفظ بعض یہ نائب مصدر واقع ہوتا ہے، کما فی الکافیۃ جیسا کہ مصنف نے کتاب الکافیہ میں بتا دیا ہے۔ ضربتہ بعض الضرب، بعض مضاف الضرب کی طرف مصدر کی طرف یہ نائب ہے، ضربتہ ضربا بعض الضرب تھا، ٹھیک۔ یہاں پر بعد الضرب نائب مصدر ہو گیا ہے ضربن کا، اور ضربن حذف ہو گیا ہے۔ یہ مورد نمبر 2 ہو گیا۔ وَكَذَا مرادفہ، مرادف مصدر، کوئی ایسا لفظ جو مرادف مصدر ہو، نحو افرح الجذل بالمعجمۃ، جذل پر نقطے دار جذل بالمعجمۃ، ای فرح الجذل، افرح فرح الجذل، جذل کا بھی معنی وہی فرح ہے، مرادف کا معنی خوشی، خوشحالی، خوش رہو، افرح فرح الجذل تھا۔ اچھا، ووصفہ نمبر 4 وصف مصدر یعنی صفت مصدر، الدال علی نوع من، وہ صفت جو مصدر کی نوعیت پر بھی دلالت کرے۔ نمبر 5 او علی عددہ، عدد مصدر نائب واقع ہو جاتا ہے، مثالیں بعد میں آئیں گی۔ او عددہ، نمبر 6 او آلتہ،
نمبر 7 او ضمیرہ، نمبر 8 او اشارت الیہ کما فی القافیہ، جیسے قافیہ میں یہ بتا دے دیا ضمیر نائب مصدر ہو گیا، یہاں تک 9 ہو گئے، 8 نہیں ہو گئے بلکہ 9 ہو گئے، گنتی میں ذرا وہ ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، یہاں تک 9 بتا دے گیا، ابھی 9 مثالیں آپ کو بتا دے دیں گے۔ نحو سرت احسن السیر، احسن السیر، اچھا یہاں پر سرت سیرن احسن السیر تھا، احسن مضاف السیر مضاف الیہ نائب واقع ہو گیا، نوع مصدر پہ دلالت کرتا ہے، سرت احسن، سرت سیرن حذف ہو گیا، یہ احسن سے نائب ہو گیا، یہ وصف کی مثال ہے۔ واشتمل السماء، یہ بھی وصف کی مثال ہے، واشتمل اجتماع، واشتمل شملت السماء، واشتمل شملت السماء، دونوں مثالوں میں فرق یہ ہے، پہلے والے میں مصدر نکرہ ہے، دوسرے میں مصدر معرفہ ہے، الشملۃ السماء، یاد ہو گیا ہے۔ ورجع القہقرہ، یہ بھی وصف کی مثال ہے، رجع رجوع القہقرہ، رجع قہقرہ نائب واقع ہو گیا، یہ بھی نوع مصدر پہ دلالت کرتا ہے۔ فجلدوہم 80 جلدۃ، یہ آلت پہ دلالت کرتا ہے، کوڑے لگاؤ 80 کوڑے، عدد پر، عدد پر، عدد پر، نوع پہ نہیں، عدد پر 80 کوڑے لگاؤ۔ فجلدوہم جلدن 80 جلدتن، 80 جلدتن، فجلدوہم جلدن 80 جلدتن، فجلدوہم جلدن 80 جلدتن۔ وضربتہ صوتاً، ضربتہ صوتاً، یہاں پر آلت مصدر ہے، ضربتہ ضرباً صوتاً تھا، صوت کوڑے کو کہتے ہیں، کوڑے کو، کوڑے سے مارا، کوڑے سے مارا مصدر یہ ہوتا ہے۔ لا اعذبہ احداً، ضمیر نائب مصدر ہو گیا ہے، لا اعذبہ عذاباً احداً تھا۔ ضربت ذلک الضربہ، یہ اس میں اشارہ نائب واقع ہو گیا ہے، ضربت ضرباً ذلک الضربہ۔ وینوب عنہ ایضاً ما شارکہ فی مادتہ، یہ 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ 3 اور چیزیں ہیں جو نائب مصدر بن جاتی ہیں، جو مصدر کے حروف میں مصدر کے ساتھ شریک ہو، حروف میں مصدر کے ساتھ شریک ہو، فی مادتہ وہو ثلاثۃ، اس میں مصدر ایک، نحو اغتسل غسلاً، اصل میں تھا اغتسل اغتسالاً، اغتسالاً کی جگہ میں غسلاً آ گیا، یہ اس میں مصدر ہے۔ مصدر اور اسم مصدر میں کیا فرق ہے بات میں بتانے کے بعد، ایک او اسم عین، یا ایک اسم عین جو کہ مصدر کا مادے میں مصدر جیسا یعنی حروف میں شریک ہو، نحو واللہ انبتکم من الارض نباتا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، واللہ انبتکم انباتا تھا، من الارض انباتا، انبات حذف ہو گیا، نبات ایک اسم ذات ہے، اسم عین ہے، یعنی ایک اسم ذات ہے، کسی جڑی بوٹی کا نام ہے، یہ نائب ہو گیا۔ ولفعل آخر، یا کسی دوسرے فعل کا مصدر نائب ہوگا، نحو وتبتل الیہ تبتیلا، وتبتل الیہ تبتیلا، تبتل الیہ تبتیلا مصدر ہے باب تفعیل کا، اچھا تبتلا یہ تبتیلاً باب تفعیل کا مصدر ہے، نائب ہو گیا ہے تبتلاً کا، تبتلاً حذف ہو گیا ہے باب تفعل کا مصدر، باب تفعل کا مصدر حذف ہو گیا ہے، باب تفعیل کا مصدر نائب ہو گیا ہے۔
اس کا مادہ بطل ہے، تبتیلاً کا مادہ بطل ہے، تبتل کا مادہ تبتل ہے. سمجھا آگے نہیں آ گئے؟ باب تفعیل کا مصدر نائب ہو گیا ہے باب تفعل کے مصدر کا. خمسہ موضوع بحث ہے. تمام مفاعیل میں سے سب سے پہلے مفعول مطلق. ابھی ہمارا موضوع بحث وہ مفعول مطلق ہے. ایک دو درس پڑھا چکے ہیں مفعول مطلق کے سلسلے میں. آج کا یہ درس یہاں سے شروع کریں گے. پہلے میں اشعار پڑھتا ہوں. وما لتوکید فوحد ابدا وثن واجمع غیرہ وافردا وحذف عامل المؤکد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كالنقلا لك أندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا. وما لتوکید فوحد ابدا. کل کے درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں. مفعول مطلق توکیدی ایک، مفعول مطلق نوعی دو، مفعول مطلق عددی تین. وہ جو مفعول مطلق توکیدی ہے ہمیشہ ہی مفرد رہتا ہے، تثنیہ جمع نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ یہ بمنزلہ تکرار فعل ہے. جس طرح فعل تثنیہ جمع نہیں بنتا ہے یہ بھی تثنیہ اور جمع نہیں بنتا ہے. جیسے ضربت ضربن، ضربن تثنیہ اور جمع نہیں بنے گا، جس طرح ضربت تثنیہ اور جمع نہیں بنتا ہے. پھر یہ کیا ہے؟ ضربا ضربا ضربو، ضربا تثنیہ ہے، ضربو جمع ہے. یہ فعل جمع نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے. اسم ہے وہ، ضربا میں الف، ضربو میں واو، علامت الجمع ہے. خود فعل وہی ضربہ ہے، مفرد ہے، لذا فعل ہمیشہ مفرد رہتا ہے. بعد والا جو مصدر ہے مفعول مطلق وہ بھی ہمیشہ مفرد ہی رہے گا، کیونکہ بالکل بے منزلہ فعل ہے. گویا ایسا ہے آپ نے ضربت ضربن کو ایسا کہا ہو ضربت ضربت، بس یہ ہمیشہ واجباً مفرد رہتا ہے. اما مفعول مطلق نوعی تثنیہ جمع بنتا ہے، عددی بھی تثنیہ اور جمع بنتا ہے. یہ تو عددی سے ہی پتہ چلتا ہے، ٹھیک نہیں؟ وما لتوکید فوحد ابدا. وہ مفعول مطلق جو توکیدی ہے اسے ہمیشہ واحد ہی رکھو. کیوں؟ لأنه بمنزلة تقریر الفعل، یہ بمنزلہ تکرار فعل ہے. والفعل لا یثنى ولا یجمع، فعل نہ تثنیہ بنتا ہے نہ جمع بنتا ہے. وثنی واجمع غیرہ، تثنیہ بناؤ جمع بناؤ غیرہ، غیر مفعول مطلق توکیدی. غیر مفعول مطلق توکیدی دو ہے، نوعی اور عددی. اچھا، وثنی واجمع غیرہ وافردا، اور مفرد بھی ہو کر آتے ہیں یہ دونوں.
یہ بحث ختم. بس مفعول مطلق نوعی اور عددی تسنیہ اور جمع بنتے ہیں. دوسرا مطلب آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ مطلب نمبر 2 یہ ہے کہ آیا مفعول مطلق کے عامل کو یعنی فعل کو حذف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر وہی بات آ گئی مفعول مطلق کی پھر 3 قسم ہیں: تاکیدی، نوعی اور عددی. مفعول مطلق تاکیدی کا عامل حذف نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. اما نوعی اور عددی کا عامل حذف کر سکتے ہیں. پہلے مفعول مطلق تاکیدی آئے دیکھتے کیوں حذف نہیں کر سکتے. وحذف عامل المصدر المؤكد امتنع. مصدر توکیدی کے عامل کو حذف کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے. قال فی شرح الکافیہ، مصنف نے شرح کافیہ میں وجہ بتا دی کیوں حذف نہیں کر سکتے، کیوں حذف کرنا جائز نہیں ہے. بولے یہ انہ یقصد به تقویۃ عاملہ و تقریر معنی. مفعول مطلق توکیدی لانے کا مطلب ہے کہ عامل کو تقریر کرنا، عامل کو ثابت کرنا، محکم کرنا، مستحکم کرنا اور پابرجا کرنا. استقرار بخشنا ہے، استقامت دینا ہے عامل کو. اگر یہ حذف کریں گے تو حذف کا مطلب یہ ہے کہ پھر کس چیز کے ذریعے عامل کو آپ تقویت پہنچائیں گے، کس چیز کے ذریعے آپ عامل کی تاکید کریں گے. عامل کی تقریر اور تثبیت ممکن نہیں ہے. لأنہ یہ جو مصدر توکیدی ہے یقصد بھی اس کے ذریعے قصد کیا جاتا ہے تقویت عاملی، عامل کو تقویت پہنچانا، قوت پہنچانا، طاقت دینا. و تقریر معنی ہو اور اس کے معنی کو تقریر ثابت کرنا، پابرجا کرنا، مستحکم کرنا مقصود ہے. وحذفہ مناف لذلک. اگر عامل حذف کریں گے تو ہمارے اس غرض اور مقصد کے منافی ہے. حذف کریں گے تو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عامل کو اہمیت دے رہے ہیں، آپ کی نظر میں عامل اہم ہے. حذف کریں گے تو آپ کی نظر میں عامل غیر اہم ہے. ہم اہم ہو اور ہم غیر اہم ہو، ہم تقویت پہنچانا ہو اور ہم تقویت پہنچانا نہ ہو، یہ دو باتیں قابل جمع نہیں ہیں. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس لیے مصدر توکیدی کے عامل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو علت بتا دیا ابن مالک نے شرح کافیہ میں. وَنَقَدَهُ ابن، لیکن نقص کیا، توڑ دیا ہے ابن مالک کے بیٹے نے، یعنی ابن مالک کا بیٹا بدر الدین ابن مالک نے اپنے باپ کی اس بات پر اعتراض کیا، باپ کی اس بات کو، اس دلیل کو توڑ دیا. کیسے توڑ دیا؟ ادھر دیکھیے. وَنَقَدَهُ ابنہ، ابن مالک نے، ابن مالک نے یعنی بدر الدین ابن مالک نے نقص کر دیا ہے، توڑ دیا باپ کی اس استدلال کو. بِمَجِيئِهِ فِي نَحْوِ سَقْيًا وَرَقْيًا. انہوں نے کہا کہ نہیں، مصدر توکیدی کا عامل حذف ہو کر کلام عرب میں آیا ہے، اور یہ کلام عرب میں آنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے جواز حذف پر. اس سے زیادہ اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کلام عرب میں آپ کو دکھا سکتے ہیں
مفعول مطلق توکیدی کا عامل حذف ہو کر آیا ہے. کہاں پر ہے؟ اس مثال میں دیکھو، سقین و رعین. سقین اور رعین مفعول مطلق توکیدی ہے. سقا کا سقین تھا، رعا کا اللہ رعین تھا. یہ دیکھیں مفعول مطلق توکیدی کا عامل حذف ہو کر آ گیا. پس بدر الدین نے کہا کہ یہ وقوع بہترین دلیل ہے، واقع ہونا بہترین دلیل ہے جواز پر دلالت کرنے کے لیے. بس ہم مفعول مطلق توکیدی کے عامل کو بھی حذف کر سکتے ہیں اور حذف کرنا جائز ہے. فی نحو سقین و رعین. بدر الدین کے اس قول اور اس استدلال کو رد کیا گیا ہے، مسترد کیا گیا ہے، یعنی باقی نحویوں نے رد کیا ہے. کیسے رد کیا ہے؟ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّأْكِيدِ فِي شَيْءٍ. انہوں نے کہا کہ یہ مصدر توکیدی نہیں ہے، یعنی سقین اور رعین جو ہے مصدر توکیدی نہیں ہے. بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّوْكِيدِ شَيْئًا. یہ لَيْسَ مِنَ التَّأْكِيدِ فِي شَيْءٍ. یہ کتاب بھی جو ہے نا گڑبڑ کرتی ہے. صحیح؟ لَيْسَ مِنَ التَّأْكِيدِ فِي شَيْءٍ. ان مثالوں میں تاکید نہیں ہے. سقین اور رعین میں یہ مصدر تاکیدی نہیں ہے، مفعول مطلق تاکیدی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وَإِنَّمَا الْمَصْدَرُ فِيهِ نَائِبُ مَنَابِ الْفِعْلِ. یہاں پر مصدر اپنے فعل اور اپنے عامل کا نائب ہو گیا ہے، تاکید نہیں ہے. تاکید نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر عامل کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی سقا کا اور رعا کا اللہ کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. یہ جائز نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نائب ہے، نہ کہ تاکید. کیونکہ اگر یہاں پر عامل کو ظاہر کریں گے تو جمع بین العوض والمعوض ہو جاتا ہے، اور کلام عرب میں اعلیٰ کہیں بھی جمع بین العوض والمعوض جائز نہیں ہے. صحیح ہے؟ اگر یہ مصدر تاکیدی ہوتا تو عامل کو ذکر کرنا جائز ہونا چاہیے تھا. نہیں، میں اس سے بالا تر کی بات کرتا ہوں، عامل ذکر کرنا واجب ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اوپر بھی بتا کے آ گئے ہیں ابھی مصدر توکیدی کے عامل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. چلو جائز ہے تو کم سے کم یہاں ذکر کرنا جائز ہونا چاہیے تھا، اگر واجب نہ ہو. رعا کا رعین و سقا کا اللہ سقین کہنا جائز ہونا چاہیے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے. تاکید کا مطلب ہی یہی ہے کہ ذکر ہونا جائز ہونا چاہیے، نہ کہ ذکر ہونا ناجائز ہونا چاہیے. بس یہاں چونکہ ذکر کرنا جائز نہیں ہے، یہ عدم جواز، یہ جائز نہ ہونا، یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے. یہ مصدر توکیدی نہیں ہے بلکہ نیابتی ہے، یعنی مصدر اپنے عامل کا نائب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ وَإِنَّمَا الْمَصْدَرُ فِيهِ نَائِبُ مَنَابِ الْفِعْلِ. مصدر فعل کا نائب ہو چکا ہے. دل علی ما یدل علیہ، اسی معنی پر دلالت کرتا ہے یہ مصدر جس معنی پر فعل دلالت کرتا ہے. فہو عوض عنہ، بس یہ مصدر عوض فعل ہے. دلیل کیا ہے آپ کی؟ یہ نائب ہے، تاکیدی نہیں ہے. ویدل علی ذلک، ہمارے اس بات پر دلیل یہ ہے عدم جواز الجمع بینہما، یہاں پر مصدر اور عامل کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. یہ جائز نہ ہونا یہ بہترین دلیل ہے
یہ مصدر تاکیدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ولا شیء من المؤکدات ان یمتنع الجمع بینہ و بین المؤکد، اور بالکل ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ مصدر تاکیدی میں عامل اور مؤکد اور مؤکد کو جمع کرنا منع نہیں ہے، ذکر ہونا ہی چاہیے تب تو تاکید ہوتا ہے، کم سے کم واجب نہ ہو تو یہاں جائز تو ہونا چاہیے تھا، لیکن جائز بھی نہیں ہے عامل ذکر کرنا، بس یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصدر جو ہے مصدر نیابتی ہے نہ کہ مصدر توکیدی۔ وفی حذف عامل سوا، وفی حذف عامل سوا لدلیل علیہ متسع، اگر وفی حذف عامل سوا مصدر توکیدی کے علاوہ، مصدر توکیدی کے علاوہ باقی دو رہتے ہیں، نوعی اور عددی، ان دونوں میں اگر حذف عامل پر دلالت کرنے کے لیے کوئی دلیل کوئی قرینہ ہو تو متسع، بہت زیادہ گنجائش کے میدان وسیع ہے، بہت زیادہ ہی حد ہو جاتا ہے، جائز ہے، سواہ لدلیل علیہ متسع، اگر محذوف عامل پر دلالت کرنے کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو، قرینہ یا حالیہ یا مقالیہ موجود ہو تو بہت زیادہ اور وسیع ہے، حد کرنا جائز ہے۔ فیبقى علی نصبہ، پس مصدر یعنی مفعول مطلق منصوب باقی رہے گا، کقولک لمن قال، مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے آپ سے ای سیر سرت، ای سیر سرت کہتا ہے، یہ آپ کہتے ہیں جواب میں سیرن سریعا، یہاں پر سیرن سریعا مفعول مطلق نوعی ہے، صفت موصوف آیا، یعنی سریعا اس کے لیے صفت، سیرن سریعا، یہ سریعا صفت ہے سیرن کے لیے، اس بات کی دلیل ہے کہ مفعول مطلق نوعی ہے، اس کا عامل حذف ہو گیا، یعنی سرت سیرن سریعا، سرت کو حذف کیا، یہ جائز ہے، کیوں؟ قرینہ موجود ہے۔ آگے سوال میں ای سیر سرتا، یہ سرتا جو ذکر ہو گیا ہے سوال میں، یہی قرینہ ہے، جواب میں آپ سرتو لانے کی ضرورت نہیں ہے، سیرن سریعا آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ سرتو سیرن سریعا، یہ قرینہ مقالیہ ہے، قرینہ مقالیہ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ وَلِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، اگر کوئی شخص سفر سے آیا ہو، وَلِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، کوئی شخص سفر سے آیا ہو، آپ کہتے ہیں قدوماً مبارکاً، یہ بھی مفعول مطلق نوعی ہے، قدوماً کے لیے مبارکاً صفت ہے، صفت آنا یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ مفعول مطلق نوعی ہے۔ کوئی شخص سفر سے آیا آپ کے گھر میں پہنچ گیا تو آپ کہتے ہیں قدوماً مبارکاً، آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو، آپ کا آنا ہمارے سر آنکھوں پر، کہ ہم خوش راضی ہیں۔ یہاں پر قرینہ حالیہ ہے، یہی اس کا آنا سفر سے اور آپ تک پہنچنا، یہی قرینہ ہے۔ اصل میں تھا قدمت قدوماً مبارکاً، قدمت حذف ہو گیا،
یہ قرینہ حالیہ ہے، دلالت کرتا ہے فعل محذوف پر، یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بس ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو مثالیں دے دیا یہ جواد حذف کی مثالیں ہیں، ان مثالوں میں اگر چاہے تو ذکر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب یہاں سے آگے حذف کرنا واجب ہے عامل۔ اب جو عامل کو حذف کیا جاتا ہے اس کی دو قسم ہیں، بعض موارد ہے وہاں پر عامل کو حذف کرنا قیاسی ہے، بعض موارد ہے وہاں پر حذف کرنا سماعی ہے۔ سماع یعنی سماع کہتے ہیں اس جگہ کو، اس صورت کو جہاں کوئی قانون اور قاعدہ کلیہ نہ ہو، عرب کے سننے پر موقوف ہو، بس یعنی ہم نے عرب سے سن لیا ہے کہ یہاں پر عامل کو حذف کرتے ہیں، قانون کلی اور ضابطہ موجود نہیں ہوتا ہے وہاں، اس کو کہتے سماعن۔ مندرجہ ذیل موارد میں مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے سماعن، یعنی ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ اہل زبان ہے عرب والے، انہوں نے حذف کر کے ذکر کیا ہے، ہم بھی ان کے تابع ہے، حذف کر کے ہی ذکر کریں۔ اچھا، والحذف للعامل حتم، عامل مفعول مطلق حذف کرنا حتمی یعنی واجب ہے، مع مصدر آت بدلا من فعل، اگر کوئی مصدر فعل کے بدلے میں آئے، یعنی مصدر نائب فعل، یہ والحذف حتم سماعن، یہ سماعی ہے، فی نحو حمدا و شکرا۔ اچھا، حماک حمدا و شکرت اللہ شکرا، حماک حذف ہو گیا ہے، حمدن مذکور ہے، یہ حمدن وہی حماکہ کے معنی میں، شکرن شکرت اللہ شکرن، شکرت حذف ہو گیا، شکرن اس کا نائب ہے، حذف کرنا واجب سماعی ہے، یہ مورد سماعی۔ و قیاساً مندر ذیل موارد پہ حذف کرنا واجب ہے، امر کے بعد، نہی کے بعد، استفہام کے بعد، دعا کے بعد، پھر دعا کی دو صورتیں، چاہے دعائے خیر ہو چاہے دعائے شر ہو، ان موارد میں حذف کرنا عامل مصدر کو، مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ بھی سماعن، ٹھیک ہے نہیں؟ والحذف للعامل حتم مع مصدر آت بدلا من فعل سماعا فی نحو حمدا و شکرا، نہیں غلط بتا دیا، معذرت، یہ موارد سماعی نہیں ہے بلکہ قیاسی ہے، کیا ہے؟ تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا، تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا ادھر ادھر سے آوازیں آنے کی وجہ سے، اور اس لیے ذہن پراکنده ہو گیا، مجھ سے بھی شکریہ، معذرت چاہتا ہوں۔ وقیاساً فی الامر، قیاساً حذف کرنا واجب ہے امر میں، کا ندلن لن، اصل یہ ندلن میں مفعول مطلق ہے، حذف ہو گیا ہے، یہ ایک شعر کا جز ہے ندلن، کہا فی قول الشاعر، یہ شاعر کا اس قول میں، الا حین الحی الناس ذل امورہم فندلن زریق المال ندل الثعالب، ندل الثعالب،
اصل میں حین الح الناس جل امورہم فَأُنْدُلْ نَدْلًا تھا. یہاں پر امر کے بعد حذف ہو گیا ہے. یہ قیاسی ہے، واجباً حذف کرنا ہے. ندلن مفعول مطلق ہے. زریق المالی یہ مضاف الیہ مل کر اسی ندلن کی صفت ہے. مفعول مطلق نوعی ہے. ندل الثعالب بھی مفعول مطلق نوعی ہے، کیونکہ ندلہ اضافہ ہو گیا الثعالب کی طرف، یہ مضاف الیہ ہے. یہ بھی مفعول مطلق نوعی ہے. ٹھیک، امر کے بعد حذف ہونے کی مثال دی ہے. فہو کا اندلا، مثلا اصل میں تھا اندل ندلن زریق الماء، اندلا. مورد نمبر 1 قیاسی کی. تو پھر نہی کے بعد حذف کرنا ہے. نحو قیاما لا قعودا، یہاں پر قعودا مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، عامل حذف ہو گیا ہے. اصل میں تھا لا تقعد قعودا، لا تقعد قعودا تھا. ٹھیک ہے، یہ حذف ہو گیا نہیں کے بعد. اس طرح حذف ہونا واجب ہے. دعا، دعا کے بعد حذف کرنا واجب ہے. نحو سقیا و رعیا، یعنی مصدر دعا پر دلالت کرے، مطلب دعا کے بعد نہیں، مصدر دعا پر دلالت کرے. نحو سقیا و رعیا، یہ ہے سقاک سقیا ورعاک اللہ رعیا، یہ دعا ہے، حذف کرنا واجب ہے. اس پر اب یہ دونوں مثالوں کے ابھی اوپر بھی گفتگو کر کے آئے ہیں. والاستفہام، استفہام کے بعد بھی حذف کرنا ہے. اعلیٰ یہ دعائے خیر کی مثال ہے، سقیا اور رعی. شارح اور مصنف نے دعائے شر کی مثال نہیں دی، میں بھی نہیں دیتا ہوں کہ لمبا ہو جائے گا. والاستفہام للتوبیخی، استفہام توبیخی کے بعد عامل کو حذف کرنا واجب ہے، مفعول مطلق کو منصوب ذکر کرتے ہیں. قیاساً، سماعاً نہیں، قیاساً. استفہام توبیخی کی 3 قسم ہیں. توبیخ متکلم 1، توبیخ مخاطب 2، توبیخ غائب 3. تینوں صورتوں میں مصدر کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. منتہا یہاں پر توبیخ متکلم کی مثال دی گئی شارح والی توبیخ. نحو اتوانیا وقد جد قرناء المشیب، اصل میں تھا اتوانی، اتوانی توانیا، توانیو، اتوانیو حذف ہو گیا ہے، عامل تھا. اور توانین مفعول مطلق ہے، نوعی ہے، ذکر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اب یہ جو عامل حذف ہو جاتا ہے، چاہے عامل اسی مصدر کا لفظاً ہم جنس اور ہم شکل ہو یا ہم جنس اور ہم شکل نہ ہو. ولا فرق فیما ذکر، یہ جو ابھی ہم نے بتا دیا کہ جو عامل حذف ہو جاتا ہے، بین ما لہ فعل، یعنی اسی مصدر کے مادے کا فعل ہو، ہم جنس ہو، ہم مادہ ہو. کما تقدم، سابقہ تمام مثالوں میں ہم جنس مصدر تھا. وما لیس لہ فعل، یعنی اسی مادے کا فعل نہ ہو. مثلا بل حل اکف، یہ مصدر ہے، بل مصدر ہے، اکفے کی طرف اضافہ ہو گیا ہے. مصدر نوعی ہے، مفعول مطلق نوعی ہے. یہ بلحہ ہے، اس کا مادے کا فعل نہیں ہے. تو بلحہ چونکہ ترک کے معنی میں ہے، مطلب بلحہ ترک کے معنی میں ہے، تو ہم اسی کا ہم معنی فعل تقدیر میں رہیں گے. یعنی اترک بلحہ الاکف، تو یہ اترک
اس مصدر کا ہم جنس فعل نہیں ہے، ہم مادہ فعل نہیں ہے۔ فَيُقَدَّرُ فِعْلٌ مِّن مَّعْنَاهُ، اسی کا ہم معنی ایک فعل تقدیر میں رکھا جائے گا۔ نحو معنی ای اترک، اترک جو ہے ہم تقدیر میں رکھیں گے، اترک تقدیر میں رکھیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ میرے خیال میں آج کا درس یہاں تک کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔